تو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ملاقات ہے اس کے راز کیا ہے؟ یہ ملاقات کیوں کروائی گئی؟ اس میں جو واقعات ہیں یہ صرف واقعات نہیں ہے، انسانی زندگی کے مختلف مراحل ہیں، انسانی سوچ ہے، ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ خضر عربی زبان کے اندر اسے کہتی ہے سرسبز و شاداب، سرسبز و شاداب، ہریالی جس کو کہتی ہے اسے خضر کہتے ہیں عربی زبان میں۔ یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے بنجر زمین کے اوپر سے گزر جاتے تھے وہ ہریالی دینا شروع ہو جاتے تھے، چٹیل میدان کے اوپر سے گزرتے تھے اس میں سبزہ اگنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کی معجزات تھے۔ ملاقات ہوئی، فرمایا آپس میں سب سے پہلے طے کیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، آپ نے میری اتباع کرنی ہے، یعنی میرے پیچھے چلنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، کسی بارے میں آپ نے سوال نہیں کرنا، کوئی بھی مرحلہ آ جائے سوال نہیں اٹھانا۔ ہاں حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، میں خود آپ کو اس کی تعبیر نہ بتلا دوں، اس وقت تک بولنا نہیں۔ اب یہ دو بزرگ اللہ کے نبی چل پڑے۔ فَانْطَلَقَا، دونوں چل پڑے، حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ حَرَكَهَا، دونوں سوار ہوئے ایک کشتی میں، کشتی والوں نے بڑی عزت کی، احترام کیا، احترام کی جگہ پہ بٹھایا، کرایہ بھی نہیں لیا۔ یہ انسان تھا، یہ کشتی والوں کا ان بزرگوں پہ احسان تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے ہارا کہا، اس کشتی کا تختہ اکھیڑ ڈالا، تختہ اکھیڑ ڈالا۔ اب یہ عزت والا بندہ، احترام کرنے والا بندہ، اگر کوئی آدمی اس پہ احسان کرتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ احسان کا جواب احسان سے دیتا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہونا چاہیے۔ خضر علیہ السلام نے تختہ اکھیڑ ڈالا۔ شریعت کا سب سے پہلا قانون یہ ہے کہ احسان کے بدلے میں احسان کیا جائے، احسان کے بدلے میں برائی نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں گالیاں دینے والے، شاعر اور مجنون کہنے والے، آپ کے راستے میں کنڈے بچھانے والے، آپ کے اوپر اوجلیاں پھینکنے والے، جب مکہ فتح ہوا ایک صحابی جھنڈا ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں اور کہہ رہا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، چن چن کے بدلے لیں گے، ہم چن چن کے اپنے سارے حساب برابر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اے صحابی کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یاد ہوگا ان لوگوں نے ہمیں کتنا ستایا تھا، کتنا ہمیں ذلیل کیا تھا، کتنا ہمیں رسوا کیا تھا، کتنے صحابیوں کو انہوں نے گھسیٹا تھا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان کی وجہ سے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، چن چن کے ہم بدلے لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں نہیں میرے صحابی، اگر انہوں نے
کیا ہم بھی اس کے ساتھ ایسا کریں تو ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ الیوم یوم المرحمہ، اللہ کی قسم ہے آج مرحم رکھنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے، کوئی برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرنے والے ہیں، برائی کے بدلے احسان کرنے والے تھے ہمارے نبی، نبی کی تعلیمات یہ، کوئی اچھا کرے اس کے بدلے میں اچھا تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارے نبی کی تعلیم ہے کوئی برا بھی کرے تب اس کے ساتھ احسان کرے۔ تو فرمایا ہارا کہا، انہوں نے احسان کے بدلے میں اس کی کشتی کا تختہ اکھیڑ ڈالا۔ اب یہ تختہ اکھیڑنا ظاہری طور پر ایک عیب لگتا تھا، عیب معلوم ہوتا، غلطی معلوم ہوتی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے اور فوراً کہنے لگے اخرقتها لتغرق اہلها، آپ نے اس کی کشتی کا تختہ کیوں اکھیڑ ڈالا؟ کیا اس میں سوار لوگوں کو آپ غرق کرنا چاہتے ہیں، ڈبونا چاہتے ہیں؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ لقد جئت شیئا امرا، تحقیق یہ اچھا کام آپ نے نہیں کیا ہے۔ مراد سے یہ کہ احسان کے بدلے میں احسان کرنا چاہیے۔ احسان کا معنی ہوتا ہے عمدہ اور خوبصورت عمل، اس کو احسان کہتے ہیں، اور احسان کے بدلے میں احسان کا جو قرآن مجید میں ذکر ہے، تو احسان کے بدلے میں جو احسان کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے۔ جس طرح میرے سامنے سورہ مائدہ اور آیت نمبر یہ 84 اور 85 فرمایا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا جو احسان کرنے والا ہے اس کا بدلہ اللہ کے ہاں ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ احسان کا بدلہ احسان سے دینے والے کا۔ اب انسان کے محسن دنیا میں بہت سے ہیں، والدین بھی احسان کرنے والے ہیں، والدین بھی انسان سے محبت کرنے والے، دنیا میں تعارف کا ذریعہ بننے والا یہ رشتہ اللہ کریم نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا سب سے پہلے رب کا حکم، رب کا حق ادا کرنا ہے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا الہ کوئی نہیں ہونا چاہیے، عبادت کے لائق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلا محسن اللہ ہے، اور دنیا میں تعارف کے لیے دوسرا محسن انسان کے والدین، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا چاہیے۔ بات اصل نکل جائے گی، اس وجہ سے احسان میں بڑی لمبی تقریر ہو سکتی ہے۔ فرمایا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے، آپ نے احسان کا بدلہ احسان سے دینا تھا، اور آپ نے کشتی میں سوار ہونے نے کرایہ بھی نہیں لیا، ہمیں عزت والی جگہ پہ بٹھایا، اور آپ نے اس کی کشتی کا تختہ ہی اکھیڑ دیا، یہ اچھا کام نہیں کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام مسکرائے اور کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ اور یاد آیا ہو یہ تو پہلے سے معاہدہ ہوا تھا کہ سوال نہیں کروں گا۔ فوراً کہنے لگے لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، آپ مہلت دیں مجھے حضرت، مجھے پتہ نہیں چل سکا، میں بھول گیا تھا، مجھے تھوڑا سا مہلت دیں، نظر انداز کر سوال کر بیٹھا ہوں، چل کوئی مسئلہ نہیں۔ فانطلقا
جو بچہ یا بعض کہتے تھے ابھی جوانی کو پہنچنے والا تھا، بعض کہتے تھے چھوٹا سا بچہ تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے پکڑا اسے قتل کر دیا۔ ایک روایت میں یہ کہ اسے پکڑ کے ذبح کر دی، دوسری روایت میں آتا ہے اسے اس کے سر پہ ایک پتھر مارا، تیسری روایت میں آیا دیوار کے ساتھ اس کے سر کو مارا اور وہ مار گیا۔ اب ظاہری شریعت کا قانون یہ ہے کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ ظاہری نہیں ہے، کوئی گناہ ظاہری نہیں ہے تو کسی کو قتل کرنا جائز نہیں۔ اب ظاہری کسی آدمی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں، یہ تو قتل تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام چیخ پڑے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، نہ حق آپ نے قتل کر دیا، ایک پاک بچے کو قتل کر دیا جس کا ظاہری کوئی گناہ نظر نہیں آتا ہے، حسین و جمیل بچہ کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ اور مفسرین فرماتے ہیں چہرہ اس کا چمک رہا تھا، خوبصورت بچہ، اور حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا، ظاہری قتل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کیا؟ یہ تو قتل ہے ظاہری طور پر، اور ہماری شریعت کا قانون ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، فرمایا جو آدمی کسی مومن مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، خطا نہیں، کسی کو مارا، کسی پرندے کو مارنا تھا آگے انسان آ گیا، خطا ہے، یا پتھر مارا چھوٹا سا کسی کی ایسی جگہ پہ لگ گیا مار گیا، یا کسی کو دھکا دے دیا، یہ دھکا سے مرتا کوئی نہیں ہے اور وہ مر گیا کہیں ایسی جگہ پہ لگ گئی، یہ خطا ہے۔ عمدن قتل کرنا، جان بوجھ کر قتل کرنا، عمدن یہ ہے ایسا آلہ استعمال کرنا جس سے قتل ہو سکتا ہے، یہ ہے جان بوجھ کر کرنا۔ آج کل لہراتے ہیں نا کوئی مذاق بھی لوگ ایک دوسرے اسلحہ لہراتے ہیں اور بعض اوقات چل جاتے ہیں، یہ بھی عمدن کے زمرے میں آتا ہے۔ فرمایا اللہ نے فرمایا جو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے دنیا کا قانون تو اپنی جگہ پر، لیکن آخرت میں اس کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے، اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوتی ہے، لعنت ہوتی ہے۔ لعنت کیسے ہوتی ہے؟ در بدر ہو جاتا، آج دیکھیں دنیا میں جس سے قتل ہو جائے در بدر ہو جاتا، اہل عیال در بدر ہو جاتی ہے، کاروبار ملازمتیں چھوٹ جاتی ہیں، پہاڑوں میں زندگی بسر کرتا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، تو یہ ذلت ہے، رسوائی ہوتی ہے، یہ تو دنیا کی، آخرت میں جہنم ہے۔ اس کے لیے قانون یہ ہے قصاص کا قانون، قتل کے بدلے قتل ہے، اور دیت یہ ہے اسلام کے قانون کے اندر 100 اونٹ ایک مومن مسلمان کے قتل پہ، 100 اونٹ، ایک اونٹ آپ اندازہ لگا دیں کتنے کا 10 لاکھ کے قریب یا زیادہ کمی بیشی اس میں آتا ہے، 100 اونٹ آپ اندازہ لگا ایک مومن مسلمان کی کتنی قدر ہے اسلام کے اندر، یہ دیت ہے۔ ہاں مل بیٹھ کے دونوں فریقین جو مقتول ہے اس کے اہل و عیال اگر معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، جتنا وہ طے کریں دیت میں اتنا دینے کی مجاز ہے قاتل، تب معاف ہو سکتا، ورنہ شریعت میں معاف نہیں، قتل کے بدلے قاتل۔ ایک یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل کیا تو اس کے بدلے اسے قتل کرنا جائز، دوسرا یہ ایک مومن مسلمان آدمی اگر زبان سے کلمہ کفر نکل گیا، کافر بن گیا، مرتد ہو گیا تو قتل کرنا جائز۔ شادی شدہ مرد و عورت زنا کرتے پکڑے گئے تو سنسار کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، یہ شریعت کا کام ہے، لیکن آخرت میں اللہ کے ہاں جہنم ہے، یہ ہے ظاہری قانون، ظاہری قانون۔